بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان. السلام علیکم. یار آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں آج عید ہے میرے کہ جھوٹ نہیں بولنا. فیوچر کے بارے میں پریڈکشن, سیاسی پریڈکشن آپ کو پسند ہو یا نہ ہو تو شہباز شریف کڈا کو پیڑا لگتا ہو بھائی. ہسٹری بکس میں تو یہی لکھا جائے گا کہ پرائم منسٹر واز شہباز شریف. آج کل پتہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عسکری اینکر. اب جگہ جنگ ہو رہی ہے اور میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اتنے جہاز گر گئے, یہ ہو گیا, تو اس کا میں کیا کروں؟ وہ مجھے لچھے والا تو نہیں بتائے گا جہاز گر گئے. کبھی کسی نے کہا پہلے سوال دکھاؤ جی ورنہ انٹرویو نہیں ہوگا. ہاں کہا. تو پھر کیا کیا؟ نہیں جی. پھر وہ پرسنالٹی صحیح ڈرتی ہے آپ سے. اچھا ٹی وی سے پہلے خبریں آپ کے پاس آ رہی تھیں جی ایک ہی کہانی ہے. اچھا مطلب سورسز بتایا جائے آپ کو. یہ گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے پنجاب والی؟ شوشا تھوڑی سی زیادہ ہے. جو سب سے زیادہ وٹی ہوتا ہے اس وقت ٹیبل کے اوپر منصور علی خان. کراؤن گوز ٹو یو. چلیں آپ میری میٹر آف فیکٹ انٹرٹینمنٹ کے اندر آ کے نا آپ اور پالش ہو گئے الحمدللہ. ہوں تے تہاڈی میں تے کمپنی یہو جی ہے ایک سے ایک بڑھ کے ماسٹر اپنے ساتھ رکھا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ہارون رفیق, آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی باکس. آج عید کا دن ہے. تو عید ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس دن آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے گلے ملیں, انہیں عید مبارک بھی کہیں. اور یہ تو عید بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ تحفے تحائف دیتے ہیں گوشت کی شکل میں, عیدی کی شکل میں. اور اسی طرح ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی ایک چھوٹی سی ہم عیدی دے دیں. اور عیدی کے لیے ہم نے سوچا کہ اس عید پہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کے سامنے آئے. تو میں نے آج ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جو آپ کی ہر دل عزیز تو ہے ہی, آپ انہیں دیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں, بلکہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ آپ انہیں ہی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ میرے بہت پرانے, بہت اچھے بچپن کے دوست بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں. اور بڑی زبردست پرسنالٹی ہے, آپ لوگ تو انہیں پسند کرتے ہی ہیں. اور آج عید بھی میں انہیں کے ساتھ گزارنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان. السلام علیکم جی. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام الحمدللہ. منصور آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل. کیسا لگ رہا ہے آپ؟ یار آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں آج عید ہے. آج عید ہے, آپ کے لیے عید ہے, لیکن ہم شو ریکارڈ کر رہے ہیں. بی آنیسٹ, میرے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اچھا دیکھو, عید سے پہلے ناظرین آپ نے دیکھنے شروع کر دیے تھے اس کے ٹیزرز. اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ پہلے ہوا. اس طرح بات کریں. عید مبارک. میں عید والے دن سامنے ملیں عید مبارک. خیر مبارک. ہاں چلو شکر ہے. اچھا اے دسو خان صاحب جناب, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی, اور پاکستان نے جو ایک شاندار ابھی ایک جنگ میں جواب بھی نہیں دیا بلکہ پوری دنیا کو دکھا دیا, اور پوری تاریخ ایک طرح سے چینج ہونے والی ہے کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے طاقتوں کا جس میں پاکستان سرخیل ہے. جی ہاں. اس دوران سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو, میرے پاس بھی بہت سے میسیجز آئے اور آپ کو لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھا, آپ کی ویورشپ سب سے زیادہ تھی. پہلے تو منویا دسو خان صاحب کہ آدھی رات کو جب جنگ لگی ہے, انہیں فریش مایا لگی شلوار قمیض پا کے فریش منہ لے کے کس طرح سے اسٹارٹ کرتا ہے؟ ڈیڈ یو نو کہ جنگ لگنے لگی؟ فریج ہی رکھے بات یہ کہ ذہنی طور پہ نا, ایون میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, سارا کچھ ہے, آپ یقین کریں کہ میرا ذہن ابھی بھی نا الرٹ رہتا ہے. آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سلیپ پراپرلی ابھی بھی. اتنی دیر ہو چکی ہے اب اس بات کو, لیکن پتہ نہیں وہ اسکیجول سارا خراب ہو گیا تھا. میں اس سارے عرصے کے دوران 2 گھنٹے کے لیے سو گیا, 2.5 گھنٹے کے لیے سو گیا, 1.5 گھنٹے کے لیے سو گیا, اس طرح نیند پوری ہو رہی تھی. اچھا ٹی وی سے پہلے خبریں آپ کے پاس آ رہی تھیں؟ جی ہاں. ایک ہی کہانی. اچھا مطلب سورسز بتایا جائے آپ کو؟ نہیں سورسز نہ بتائیں, لیکن مبہم طریقے سے سمجھائیں کہ ٹی وی والے یہ کہہ رہے تھے منصور کی کہہ رہا ہے. نہیں وہ یہ اللہ کا شکر ہے, تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تھا. ٹھیک ہے. سورسز پہلے سے بنے ہوئے تھے. اوکے. ریسرچ کرنے کا ایک آرٹ ہوتا ہے, یہاں پہ بہت کم لوگوں کو میری نظر میں یہ آرٹ آتا ہے. خاص طور پہ ہم سے جو سینئرز ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ ویسی چیز میں سے بہت دیر ہو چکی ہے ان کے لیے. ان کو ریسرچ اب اس طرح نہیں آتی, انہوں نے مس کر دی ہے. ڈیجیٹل ایج میں آ گئے ہیں نا. اب آپ نے بیٹھ کے ڈھونڈا ہے کہ جناب آپ نے نیٹ کے اوپر سے کس طرح خبریں نکالنی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ہم نے اس وقت, میں نے, میری ٹیم نے, ہم 8 انڈین چینلز کو مانیٹر کر رہے تھے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, وہ کیا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ادھر جھوٹ بولتے تھے, ہم ادھر اس کو بے نقاب کرتے تھے, ساتھ ہی مطلب کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا تھا. سو اس کا سہرا ٹیم کو بھی جاتا ہے. بالکل, میں اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ بھی اینکر ہیں, میں بھی اینکر ہوں. کیمرہ مین کے بغیر, میک اپ آرٹسٹ کے بغیر, لائٹ مین کے بغیر, آڈیو انجینئر کے بغیر, وی آر نتھنگ.
that's true. یہ ابھی آپ کا آڈیو انجینئر جو ہے نا, ابھی آپ کی مائک کے ساتھ ذرا ادھر ادھر کرے, آپ کی آواز جو لڑکیوں میں نکلنا شروع ہوگی نا, یہ بات بالکل صحیح ہے. پھر لڑنا پڑتا ہے برائٹ کریں سے, برائٹ کریں, مجھے پتا کون کیا کر رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نارملی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میری فیلڈ اور ہے, میں انٹرٹینمنٹ یا اس طرح سے کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں پولیٹیکل میں. ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک سائڈ کی جب بات کریں گے تو وہ خلاف ہو جائیں گے, جب اس سائڈ کی بات کریں گے تو یہ خلاف ہو جائیں گے. تو آپ نے ایک ہی سائڈ کی بات تو ساری زندگی کرتے نہیں رہنا ہوتا, آپ نے تو اپنی طرف سے وہ بات کرنی ہوتی جو آپ کو لگے کہ یہ بات درست ہے. میری فیلڈ تھوڑی ڈفرینٹ ہے کہ دونوں سائڈز کے لوگ ہنسنا چاہتے ہیں, ہنسانا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے. پھر بھی نیگیٹو کامنٹس مجھے بھی آتے ہیں. میں نے آج بھی ایک کامنٹ دیکھا جو نہ جانے کہاں سے بے سروپا کامنٹ آیا, لیکن بہت آپ کو بڑے ابیوزو کامنٹس بھی آتے ہیں. اچھا نہیں, میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ کنسنٹریٹنگ آن مائی ورک. اتنا کون, نہیں یار خان, سیریسلی نہیں یہ نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم. بس میں اس سے بڑھ کے اور بات کروں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں کہ میں بیٹھ کے پڑھوں. آئی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن. کبھی نیگیٹو اپنے بارے میں میم نہیں دیکھی؟ میں نے خود بھیجی ہوئی ہے نیگیٹو میم. اس سے اگر ایک کامک چیز ہو رہی ہے, ابھی میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ ابھی وار کی بات ہو رہی تھی نا, تو مجھے نام نہیں آتا کیونکہ میرا انٹرٹینمنٹ والا کھانا ذرا ویک ہے تھوڑا سا. کراچی کا ایک میرے خیال میں وہ ایک کامیڈین ہے, وہ تابش کے ایک شو میں بھی آیا ہوا ہے, مجھے یاد ہے وہ جب تابش پہلے شو کرتے تھے تو اس کے پاس آیا ہوا. تو وہ نا اس نے اس پہ میرے پہ بنایا. اس نے کہا کہ یہ جب جنگ ہو رہی تھی نا تو میں ٹی وی دیکھتا تھا یا میں اس پہ دیکھتا تھا, تو میں منصور علی خان کو دیکھتا تھا, یہ اتنا آپٹمسٹک آدمی ہے, یہ اتنا پازیٹیو رہتا تھا, یہ کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے, بالکل پریشان نہیں ہونا, کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی ایسی پریشان. کہتا ہے میں کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا, سامنے سے میزائل جا رہا ہوتا تھا, سامنے سے ڈرون جا رہا ہوتا تھا, یہ کہتا تھا کچھ نہیں ہے, تارا ہے, تارا ٹوٹا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے. یا کہتا تھا یہ آپ کے دادا ابو کی روح جا رہی ہے, تو میں کہتا تھا میرے دادا ابو کی پچھواڑے میں آگ کیوں لگی. تو لیکن یہ کہتا ہے کہ پھر بھی پازیٹیو رہتا تھا, یہ ہر وقت پازیٹیو رہتا تھا. تو اب دس واز اے کامک تھنگ, میں کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں ایز اے جرنلسٹ ہمارے پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت پینک نہیں پھیلانی. جرنلزم کے اندر ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایسی سچویشن میں پینک نہیں پھیلنی چاہیے, اور خاص طور پہ ہماری وہ قوم ہے جس نے وار آن ٹیرر کے تھرو سارا ٹائم گزارا ہے. یہ ٹریننگ ہماری اس وقت بھی تھی. دیکھیں آپ پہ جو الزامات لگتے ہیں, جی آپ ہی پہ نہیں, سب صحافیوں پہ لگتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. آپ پہ پہلے یہ ٹھپا تھا کہ یار یہ نون لیگ کا ہے, کیونکہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے خان صاحب کے خلاف بولتا ہے, جو بھی بات ہے اس نے اگینسٹ دا ٹائیڈ ایک لائن لی ہوئی ہے, اور یہ جی نون لیگ سے لفافہ آتا ہے, فلاں آتا ہے, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے. تو اس کو کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر نا, اس سے مجھے نہیں فرق پڑتا. آپ تو کہتے رہے یہ سلسلہ چلے گا, یہ جتنی دیر تک جرنلزم چلے گی اتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا. آپ اپنے کام سے پروف کریں. اچھا چلے میں پروف کر دیتا ہوں, مریم نواز کا انٹرویو ہے, شہباز شریف کا انٹرویو ہے, وہ کسی نون لیگ سپورٹر نے انٹرویو کیے ہیں, وہ کر سکتے ہیں اس طرح کے. چلیں مجھے اگر کوئی ہوگا نا, پھر اگر آپ میرے پہ اگر کوئی الزام لگتا ہے تو کوئی پرو پی ٹی آئی اینکر بھی ہوگا, دکھائیں ذرا اس کا. آج کل پتہ کیا کہا جا رہا ہے, ہاں کہ عسکری اینکر. کون؟ آپ کے بارے میں, کیونکہ جنگ ہوئی ہے. جی جنگ ہوئی ہے, تو میں کی کروں, میں کوئی توپ چلائی اب جگہ جنگ ہو رہی ہے اور میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اتنے جہاز گر گئے, یہ ہو گیا, تو اس کا میں کیا کروں؟ وہ مجھے لچھے والا تو نہیں بتائے گا جہاز گر گئے, ادھر سے پتہ کرنا ہوگا. یہ پوائنٹ اچھا ہے کہ کتنے دسنا, انفارمیشن تو وہیں سے آنی ہے نا, مطلب کہ جی ہم نے اتنے میزائل فائر کیے ہیں یا انہوں نے اتنے ڈرون بھیجے ہیں, یہ کہاں کون انفارمیشن دے گا؟ یہ ادھر سے لینی پڑے گی. ہاں ایویلیویٹ کرنا پڑے گا آپ کو سچویشن کو کہ انفارمیشن کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے, دین آئی ہیو ٹو رپورٹ اٹ. یہ گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے پنجاب والی؟ شوشا تھوڑی سی زیادہ ہے, مجھے لگتا ہے شوشا زیادہ ہو رہی ہے. اتنا کام نہیں ہو رہا ہے جتنی شوشا ہو رہی ہے. نہیں کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. کام اگر آپ کے 5 روپے کا ہو رہا ہے تو شوشا 10 روپے کی ہو رہی ہے. اور نیشنل گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ نیشنل گورنمنٹ کا نسبتاً اس سے حوالے سے بہتر ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے اتنی شوشا ہو رہی ہے. اچھا وہ زیادہ نہیں ہو رہی, یعنی کام وہاں بھی ہو رہا ہے. نہیں وہ کام تو ہو رہا ہے obviously. اچھا چلیں آپ مجھے بتائیے, یہ جو ابھی وار آپ نے جیتی ہے, جی آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, تو شہباز شریف کڈا کو پیڑا لگتا ہو بھائی, ہسٹری بکس میں تو یہی لکھا جائے گا کہ دا پرائم منسٹر واز شہباز شریف. ہاں یہی تاریخ خود کو نہیں بدلتی. آپ ہسٹری بکس میں یہی لکھا جائے گا کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیز وہ جو آرمی چیف. اب ٹرائی ٹو اریز اٹ اف یو وانٹ. ابھی پچھلے دنوں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی بادشاہ گزرے, کوئی بات ہو رہی تھی ہسٹری کے حوالے سے,
تو کہنے لگے مجھے کہ دیکھو جتنے بھی بادشاہ گزرے صبح دوپہر شام انہوں نے کیا کیا, اس مہینے کیا کیا, اس مہینے کیا کیا, کیا پالیسیز, سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں, صرف ایک بات رہ جاتی ہے. لوگ اتنا ہی پوچھتے ہیں اس بادشاہ کا نام لے کے کہ وہ رحم دل سی کہ ظالم سی, ساری تاریخ مٹی. صحیح. اور پھر یہ پوچھتے ہیں وہ جتیا سی کہ وہ ہاریا سی. تو واقعی اگر جیت کی بات آئے گی تو شہباز شریف ہی اس دور میں پرائم منسٹر تھا, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے, یہ آپ بتائیں گے آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, کہ شہباز شریف ایک ایک چیز, ایک ایک بات نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے تھے, انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, انہوں نے ساری پلاننگ کو جو ہے وہ آگے سے بیٹھ کے خود ڈرائیو کیا ہے. کون سی پلاننگ؟ یہ ساری جنگ جہاز کے کریڈٹ اڑانے جیسے کہا گیا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب پرائم منسٹر یا ایون فار دیٹ میٹر نواز شریف بھی جو ہے وہ اس حد تک انوالو نہیں ہوتا ہے. آپ کے خیال میں وہ آرمی چیف کو یہی آیا نون لیگ کا. نہیں, وہ تو اب ظاہری بات ہے, کریڈٹ لینے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ میری وجہ سے ہوا ہے, یہ میں نے کیا ہے یہ. اور فرینکلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. وہ نہیں تھا. ایون مریم نواز کا بھی نہیں تھا. They should have been more vocal. اور میرا اس کے اوپر بالکل اعتراض ہے, اور میں اس وقت یہ ریز بھی کرتا رہا کہ where are you, آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, آپ کی زیادہ ووکل آواز ہونی چاہیے تھی, نہیں تھی اتنی. اچھا سیاسی باتیں بہت ہو گئیں, کبھی تنگ آ جاتے کہ یار کی سیاست سے چھڑ دو یار جان, آج میں پورا دن کچھ نہیں دیکھنا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو ورکہولک ہوں. آپ کو پتہ ہے مجھے ویکیشنز پہ پہاڑوں میں جانے کا کتنا شوق ہے, لیکن ایون میں جب وہاں پہ بھی ہوتا ہوں تو مجھے اپڈیٹس, نہیں کیمرہ مائک نہیں, مجھے اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہنی چاہیے, وہ میں پوچھتا رہتا ہوں. وہاں پہ بھی اخبار جو ہے وہ میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈتا ضرور ہوں کہ مجھے اپڈیٹ ملتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آئی ڈونٹ کنسیڈر دس ایز ورک, یہ میرا پیشن ہے. اپنے سے بہتر کس صحافی کو سمجھتا ہوں؟ بہت سے لوگ ہوں گے, نام لیں کہ 2-3. میرا خیال میں کاشف عباسی صاحب مجھ سے بھی بہتر ہوں گے, شاہ زیب خان زادہ مجھ سے بھی بہتر ہوں گے, وسیم بدامی مجھ سے بہتر ہوں گے. کس کو آپ لک اپ کرتے ہیں کہ یار ہے بہت زبردست؟ ہر ایک کا ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز میں دیکھ رہا ہوں. تجزیہ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ ہو رہا ہے. مطلب مثال کے طور فیوچر کے بارے میں پریڈکشن, سیاسی پریڈکشن, فیوچر کے بارے میں پریڈکشن پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اوکے, یہ غلط, بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے. اے شیخ رشید صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ طریقہ ہے, مجھے 6 مہینے بعد یہ نظر یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا 6 مہینے بعد کیا ہو رہا ہے یہاں. اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں 6 مہینے بعد کسی کو پہلے بھی کسی کو پتا تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے گی؟ A day is a year in Pakistan. کیا مطلب یہ ملک ہی نہیں ہے ایسا, پالیٹکس کے یہ ملک ہی نہیں ہے ایسا. تو ہے بھی بلا وجہ. ہاں سچویشن کو کس طرح اینالائز کرنا ہے, یہ ہر ایک کی ایک اپنی ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہے. کسی کی پولیٹیکلی بہت اچھی ہے, کسی کی اکانومی میں اچھی ہے, کسی کی لا کے حوالے سے بہت اچھی ہے. Everyone has strengths and weaknesses. How do you enjoy life? What do you do apart from this? On weekends I play paddle in the آج کل سردیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں ہم ہر سنڈے کو. سوئمنگ چھوڑ دی؟ بہت کی ہے, بہت سوئمنگ کی ہے. اب بچے میں بھی سوئمرز رہے ہیں, اب بچے بھی کرتے ہیں. بیٹا میرا نیشنل چیمپئن ہے, سب سے چھوٹا ریکارڈ ہولڈر ہے وہ. بھائی میرا نیشنل چیمپئن تھا, میں خود بھی تھا. بہت کی ہے, مطلب میں نے کم از کم میرے خیال میں شاید 10-12 سال پروفیشنل سوئمنگ کی ہے میں نے. ہاں نہیں وہ تو آبویسلی کی ہے. تو اب میرا دل نہیں کرتا پول میں جانے کو. اچھا جب سٹارٹ لیا تھا ایز اے اسپورٹس اینکر لیا تھا, ہاں جی, اسپورٹس جرنلسٹ لیا تھا, اسپورٹس رپورٹر کے طور پہ. آئی ایم ایکچولی ون آف دوز اینکرز جس نے رپورٹر کے طور پہ سٹارٹ کیا تھا. پاکستان میں بہت کم ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے رپورٹر کے طور پہ سٹارٹ کیا تھا. اور اس وقت کبھی سوچا تھا کہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پاکستان میں ویورشپ سب زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں, نیور, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی. ایم تھا کہ کوشش ضرور کروں گا, بنوں گا ضرور, ایک دن ٹرائی کروں گا, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ بیچ میں لک نے بھی کام کیا, کچھ محنت نے کام کیا, کچھ ماں کی دعاؤں نے کام کیا, مطلب کنٹریبیوشن رہی ہے ہر چیز. اچھا ایک جو امپریشن آتا ہے کہ منصور بہت اپ ٹائٹ اور بڑا خود کو الوف سمجھنے والا اور تھوڑا سا کہہ لیں گھمنڈی ٹائپ اور یہ ہوگا, یہ بات صحیح؟ پروگرام شروع ہوا تھا جو آپ کو میں نے کہا تھا اس سے لگتا ہے نہیں مجھے تو ایک بات ضرور ہے, میں اپنے بارے میں یہ ضرور کہوں گا, I choose my friends a bit wisely and I'm selective about it. میں I'm not that person وہ جس طرح ہمارے کچھ دوست آپ کے میرے کامن فرینڈس بھی ہیں, اور آپ اس سے بات کریں گے کہ میرے 150 فرینڈس ہیں, میرے 200 فرینڈس ہیں. نہیں, میرے 150-200 فرینڈس نہیں ہیں. میرے فرینڈس جو ہیں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ایسے فرینڈس ہیں کہ وہ مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم ہوگی نا تو مجھے پتا ہے کہ میں ان کو جب کال کروں گا نا تو they'll be outside my house کہ بتاؤ how can we help, یا میں ان کے لیے اس طرح اویلیبل ہوں. تو ایسے دوستوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو فیس بک پہ تو آپ کے ساتھ ہے لیکن زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. واہ 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 واہ. وہ واٹس ایپ والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ان سے بھی زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا.
فرینکلی اسپیکنگ. مجھے میں پریفر کرتا ہوں ان دوستوں کے جو مجھے کم از کم مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور ملے, ہم بیٹھیں گپے ماریں, ہمارا فون جو ہے اٹھا کے سائڈ پہ کہیں پہ رکھا ہو, نہ مجھے پرواہ ہو کہ فون پہ کس کا میسج آ رہا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری بیگم فیملی سب کو اس بات کا پتا ہے کہ when I'm sitting with my friends no one will call me. اوکے, یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. بھابھی کو کیا چیز تنگ کرتی ہے, بری لگتی ہے میرے بارے میں؟ اچھا مجھے تو نہیں لگتا کوئی چیز بری لگتی ہے میرے بارے میں. اچھا جی, نہیں فرینکلی کیونکہ میں نا بڑا اسکیجول قسم کا چلتا ہوں. مطلب میرا فار ایگزامپل اگر میں نے ان کے ساتھ ہالیڈیز پہ جانا ہے نا تو ان کو پتا ہے کہ ہم اس کو کہیں بھی کہیں گے نا کہ ہمیں لے کے جائے تو ہی ول ٹیک آؤٹ دا ٹائم, ہی ول میک دا ایفرٹ, اور یہ ہمیں پراپر ہمارا ٹائم دے گا. بچے کریں بائی دا وے ابھی یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, میں آپ سے کمٹ کر چکا تھا کہ میں نے ادھر آنا. بالکل ایسے ہی. انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ جی ہمیں کھانے پہ لے کے چلیں. میرا بیٹا سب سے بڑا بیٹا لاہور میں میرے ساتھ نہیں ہوتا, وہ کراچی میں پڑھ رہا ہے, تو وہ آج کل آیا ہوا ہے. تو اس نے گزارش کی کہ جی وہ نا میں نے کھانے پہ جانا ہے. میں نے کہا I'm sorry I'm already committed, میں کہہ چکا ہوں. چلیے یار میں بھابھی سے معذرت خود کر لوں گا. نہیں what I'm trying to say is کہ وہ ایک دفعہ میں کمٹمنٹ کر دوں تو پھر وہ والی چیز ہے. تو ان کو لے کے جائیں گے لیکن وہ دیٹ ول بی دیئر ٹائم دین. تو آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ مزہ کس کا آتا ہے کہ یار آج یہ میرے شو میں آ رہا ہے, آج مجھے مزہ آ جائے گا, لتاڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ وہ کر دوں گا, یا بڑی مزے ہی گپیں ہوں گی؟ اچھا یو نو یہ شروع میں when I was anchoring تو شاید اس وقت یہ چیز ہوتی تھی کہ جی لتاڑ دینا ہے, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. I think I'm way past that stage now. You've grown out of it. I think یہ that must be, ظاہری بات ہے ایز این اینکر آپ گرو کرتے ہیں, آپ کا بھی ایک سفر ہے, جس طرح آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی اور سیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرا لرننگ پروسیس وہ یا ون ہے یا بالکل صحیح, ایک لرننگ پروسیس ہے تو یہ آگے بھی چلے گا. اچھا خیر مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن عوام نارملی یہ باتیں نہیں جانتی, تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے شوز میں آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان کو آئے ہوتے ہیں, بریک میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا کچھ لڑائیاں جینون ہوتی ہیں, ہاں وہ کچھ تو آف کورس, کچھ بیلڈ اپ ہوتی ہیں. جو زیادہ تر جو وربل بحث مباحثہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ میرا خیال میں 80% جو ہوتا ہے وہ صرف اسکرینوں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ آپ ہی نے ایک دو واقعات آپ ہی کے شو میں بھی ہوئے تھے کہ لڑ رہے تھے اور جیسے ہی بریک آئی تو کہہ رہے ہیں میرے سگار لائے. ہاں یہ وہ اس طرح کی چیزیں. ہاں ہوا تھا وہ بیسکلی میرا پروگرام تھا, اس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا دور تھا. تو پی ٹی آئی کے منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور نون لیگ کی خاتون رہنما بیٹھی ہوئی تھی, تو لڑی جا رہے آپس میں, لڑی جا رہے بہت, مطلب اچھا ان کی لڑائیاں بھی بہت مشہور تھیں آپس میں. جب بریک ہوئی, اچھا مجھے اس بات کا پتا تھا کہ دونوں کی آپس میں دوستی بہت ہے, آئی نیو اٹ. یوں بریک ہوئی ہے تو وہ جو پی ٹی آئی کے منسٹر تھے جو بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ مفتاح اسماعیل جو ہے نا, میں تم نے کب جانا ہے اس سے ملنے کے لیے؟ وہ نیب کی حراست میں تھے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا میں نے 2 دن کے بعد جانا. انہوں نے کہا وہ میں امریکہ گیا تھا تو میں اس کے لیے کیوبن سگارز لے کر آیا ہوں, تو وہ ابھی مجھ سے لے لینا اور اس کو نا دے دینا. بریک ختم ہوئی ہے اور بریک کے بعد اچھا میرے کیونکہ آخری لفظ نا آپ نے وہ مفتاح اسماعیل کا سنا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ مفتاح اسماعیل صاحب نیب کی حراست میں ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مزید ان کے لیے مشکلات ہوں گی؟ اب وہ جو کیوبن سگار لے کر آئے تھے وہ آگے کہتے ہیں اس سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں, اس سے بڑا 2 نمبر آدمی کوئی نہیں. میں تو کہتا تھا وہ 2 نمبر کہ یار بریک ہی تسی انہوں کیوبن سگار دے رہی سی, اب بریک ختم ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں. اب یہ اور اچھا یہ اسلام آباد میں یقین کریں, اسلام آباد کے ریسٹورینٹس میں آپ چلے جائیں, میں کہتا ہوں آپ ایک ہفتہ نا شام کے وقت ریسٹورینٹس میں جا کے بیٹھے ہیں, آپ کو ادھر نظر آ جائے گا کہ روز شام کو جو ہے کون کون سے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں, آپس میں بیٹھ کے اور ٹی وی چینل سے وہ کیا بات, سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا ایک بات اور, خان صاحب سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی جیلسی ہے, مسئلہ آپ کو پرابلم کیا ہے خان صاحب سے؟ کوئی بھی نہیں. تو پھر کیوں اتنا خان صاحب کے خلاف ہے؟ نہیں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو پوٹینشیل تھا نا, وہ اس پوٹینشیل کے مطابق نہیں انہوں نے پرفارم کیا. لوگوں سے جو ان کی وابستگی تھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے میری نظر میں, بٹ ہی پلیڈ اٹ کارڈز رانگ. اوکے اچھا چلے میں اس پہ آج ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں. اچھا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. جی خان صاحب بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ انہوں نے مار دیا ہے, یا ایون فار دیٹ میٹر نون لیگ بھی. میرا اعتراض یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہی نہیں. آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ جو ہے نا, وہ جس طرح آپ نے الماری کے اندر ایک ویسٹ کوٹ رکھا ہوتا ہے نا, آپ بوقت ضرورت اسے نکالتے ہیں, فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں, آتے ہیں, اتار کے ٹک کر کے واپس اندر رکھ دیتے ہیں.
کیونکہ بیسکلی وہ ویسٹ کوٹ صرف اور صرف کل کو شیروانی پہننے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بس آپ میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, نہ نون تھی نہ آپ ہیں. اچھا چلیں اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو اپوزیشن میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. بھائی آپ کی پارٹی کے اندر جتنے لوگ اس وقت اقتدار میں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے روز شام کو ان کو رپورٹس دیتے ہیں. میں بتا سکتا ہوں رپورٹس دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں سر آج صبح 10 بجے یہ والی میٹنگ ہوئی ہے, 11 بجے یہ ہوئی ہے, 12 بجے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, 2 بجے ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, 4 بجے جو ہے یہ ہوا ہے, اور 6 بجے کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے سر, کل کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ تو رپورٹس آپ دیتے ہیں روز شام کو. اچھا خان صاحب, یو آر ویری ویل انفارمڈ آج کل ہر طرف سے ہی, سب ڈائمینشنز سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ہواؤں میں ایک بات گردش کر رہی ہے, جو شاید سب سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا, لیکن ایک اور صحافی نے کہا نہیں جی میں پہلے کیا سی, زبیر علی خان نام لینا چاہیے, ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی پہلے میں نے کہا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ خبر آپ کے نزدیک درست ہے کہ کوئی ڈیل کٹ رہی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ ڈیل کروانے کا جو پروسیس ہے نا, اس کو 1 سال ہو چکا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو ود پروف دے سکتا ہوں. ڈیل کا پروسیس 1 سال سے چل رہا ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا ڈیل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پر سودا وک نہیں رہا. اگر بالکل صحیح. تو یہ پروسیس جو ہے یہ تو 1 سال سے چل رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کیا آپ کی خبر کے مطابق یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کو پوری بریفنگ دی گئی کہ جی یہ ہم کرنے والے ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹویٹر کو روکیں, ہینڈل کریں. انہوں نے کہا اوکے میری طرف سے گرین سگنل ہے. اچھا یہ نا میں اس بارے میں میری یہ رائے ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکچولی خبر کو نا رپورٹ کون کر رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس آیا ملنے کے لیے, میں جب اس کمرے میں انٹر ہوا, ٹھیک ہے, تو میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب جب میں آیا نا تو ہارون تو دروازے پہ یوں کر کے نا ہاتھ باندھ کے مجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ میرے تو نصیب جو ہے وہ کھل گئے کہ منصور علی خان صاحب آپ مجھ سے ملنے کے لیے. اب دس از ون وے آف رپورٹنگ اٹ. another way of reporting it is کہ میں جب آیا تو مجھے بہت اچھا ویلکم کیا ہارون نے, جسٹ لائک اے فرینڈ, مجھے گلے لگایا, ہاتھ ملایا, اینڈ وی اسٹارٹڈ دی شو. چیزیں دونوں ہی ہوئی ہیں, اب مرضی ہے آپ کی, آپ نے کس طرح رپورٹ کرنی. اسی طرح اس واقعے کے حوالے سے بھی دیر کوڈ بی ڈفرنٹ اینگلس. بریفنگ دی گئی اور وہ بیٹھے ہوئے یار, اگر ان کا اتنا ہی بڑا مقام ہو گیا تسی ایڈے بڑے بندے نے سیل بند کر کے رکھے کہ اس کو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور آپ نے سیل میں بھی بند کر کے رکھا, بھی سیل کے اندر جا رہی ہے. وہ دیکھو بات ہے کرنے والی. تو اس طرح نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, میرے خیال میں میری رائے ہے, یہ مجھے خبر نہیں ہے, میری رائے ہے یہ ہوا ہوگا کہ جی خان صاحب دس از واٹس گوئنگ آن. ہوا میں رہائی کی خوشبو ہے, ڈسکشن ہے. اچھا, ڈیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے, لیکن ڈسکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے. ڈسکشن 1 سال سے ہو رہی ہے. اوکے چلے میں آپ کو اس میں ایک اور ایک چیز ایڈ کر کے بتاتا ہوں. انیشلی جو رقہ بھیجا گیا تھا نا وہ 35 مطالبات کے اوپر تھا. اوکے 35. اوکے, جو بیچ میں میڈیٹر تھا اس نے 35 سے کم کر کے اس کو 5 پہ کر دیا کہ یہ 30 نکال دیں, یہ 5 پہ بات, یہ 5 پہ بات کرتے ہیں. یہ کس طرف سے تھا, اوپر والی سائڈ سے یا دوسری والی سائڈ سے؟ اوکے, کہ 35 ڈیمانڈز, وہ 35 کم ہو کے 5 ہو گئی, تو 5 جو ہیں وہ خان صاحب کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جی یہ, اور میری اطلاعات کے مطابق 5 میں سے بھی 3.5 کے اوپر خان صاحب مانگے تھے, 1.5 پھنس گیا تھا. اوکے, اور وہ 1.5 ابھی تک پھنسا ہوا ہے. وہ 1.5 ابھی تک پھنسا ہوا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ 1.5 دوبارہ 5 ہو گیا. اچھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جن چیزوں کو منوا بھی لیا تھا نا, وہ خان صاحب سے جب اگلی ملاقات تھی تو خان صاحب اس سے پھر چکے ہوئے تھے. اچھا, یہ جو خان صاحب نے جیل میں بھی رہتے ہوئے بھی یو ٹرن مارنا نہیں چھوڑا. یہ منظور موقع چاہیے بس. اور اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میڈیٹر نے خود کہا ہے یہ. لیکن صابر شاکر صاحب دیکھیں نا وہ کیا کہتا ہے, وہ بندہ کیا کہتا ہے جو میڈیٹ کروا رہا تھا, اس نے کہا جی میں نے جب 5 کی بات ہوئی 3.5 اس میں سے ڈن ہو گئے, 1.5 رہ گیا. اب ظاہری بات ہے وہ دوسری سائڈ کو جا کے بتاتا تھا, اس کو ایکسیس دیا ہوا تھا خان صاحب تک, وہ جا کے جیل میں خان صاحب سے ملتا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ خان صاحب کے وکیل کو, خان صاحب کی بہن کو, خان صاحب کے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, کسی کو فون, کاغذ, پینسل لے جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ بندہ اپنا موبائل فون اندر لے کے جاتا تھا. اوکے, اچھا, خان صاحب سے ملنے کے لیے. اچھا, ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے یہ بھی بتایا گیا, اب مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میں اس پہ ایک ڈاؤٹ رکھتا ہوں کیونکہ یہ بات اس نے جو مجھے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح ہوا ہوگا. اس نے کہا کہ میٹنگ کے دوران جو ہے ایک مومنٹ اس طرح ہوا کہ خان صاحب کے نا, خان صاحب ذرا چڑھ گئے, اب بس ختم, دیٹ از دا میٹنگ از اوور ناؤ. تو انہوں نے 10 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ دا میٹنگ از اوور ناؤ. اس نے کہا اچھا اوور ناؤ کتنے جانا ہے, the meeting will be over when I tell you the meeting will be over. Okay, I'm still here. Okay. میں ادھروں آیا, مطلب اچھا وہ بندہ بھی باہر سے آیا تھا. The meeting will be over when I tell you the meeting will be over. اچھا, ویڈیو لیک ہونے کے بعد مریم نواز کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں ویسے ہی؟
کوئی ایسی بات نہیں, بیکاز شی نوز کہ واٹ ایور ہیپنڈ واز ناٹ مائی فالٹ, اٹ واز ون آف یور ٹیم ممبرس. اوکے اوکے. آپ کے کتنے ٹیم ممبر اس وقت یہاں بیٹھے ہیں؟ کافی سارے بیٹھے ہیں. کوئی اگر اس میں سے کچھ کر دے آپ قصوروار ہے. ہاں, کوئی بھی سیل فون سے ویڈیو بنا کے رسپانسبلٹی ضرور آپ کے اوپر آتی ہے, قصوروار پھر بھی آپ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اینی ون کین ڈو اینی تھنگ اوور ہیئر. سب سے زیادہ مزہ کس کا پوڈ کاسٹ کر کے آیا؟ نہیں, ایوری ون ہیز دیئر اون مطلب گڈ پوائنٹس اینڈ بیڈ پوائنٹس, نتھنگ اسپیسیفک. کیریئر کا جو جمپ ملا پہلا, وہ کس موقع پر, کس واقعے پر, کس شو پر, واٹ واز دا پوائنٹ کہ جب منصور علی خان ایک دم کھل کے سامنے آ گئے؟ میرے خیال میں دیر آر ڈفرنٹ پوائنٹس جہاں پہ یوں کر کے بوسٹ ملے ہیں. ایک مریم نواز کا انٹرویو تھا, وہ لوگوں کو پسند آیا کافی. نہیں, اس سے پہلے میرا کپتان, وہ تو تھا ہی, وہ تو ایک سیریز تھی نا پوری, وہ تو چل رہی تھی, وہ تھا ہی. لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, نتھنگ پرسنل اباؤٹ اگینسٹ خان صاحب. ایون خان صاحب کا انٹرویو بھی تھا اس دوران, خان صاحب کا انٹرویو تھا کہ میں نے خان صاحب سے پوچھا تھا, میں نے کیا کہ پہلا سوال جس طرح بھی آپ نے مجھ سے کیا تھا, میرا پہلا سوال ہی, میں کہا خان صاحب میرے کپتان کہتا ہوں, آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ نہیں, مجھے نہیں برا لگتا. یار وہ میرے سینئر ہیں ایچ ایم کالج کے, میں اتنی لبرٹی لے سکتا ہوں. تو میں نہیں مائنڈ کرتا, آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا, میری نا ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو بات بتاؤں, میری خان صاحب, مریم, شہباز صاحب, یہ بلاول, سب کے ساتھ بڑا ریسپیکٹیبل ریلیشن ہے. وین ایور دے میٹ می, بڑے اچھے کارڈیل طریقے. اب میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, میں ابھی پرائم منسٹر سے ملا تھا, آج سے میرے خیال میں شاید 10 دن پہلے کی بات تھی, 15 دن پہلے کی بات تھی. میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا تو ہم لوگ کوئی 10 جرنلسٹ تھے, ایک ایک کر کے سارے جرنلسٹ سے کویشچنز ہو رہے تھے, تو میرا کوئی 6واں 7واں نمبر تھا. اوکے. اچھا, میری ان سے الیکشنز کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں نے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کا وہ انٹرویو کیا تھا, وہ آخری انٹرویو تھا جو انہوں نے مجھے الیکشن سے پہلے دیا تھا. اور بعد میں لوگوں نے ان کو کہا تھا تانوں کی لوڑ سی تو منصور علی خان کو انٹرویو دیتا ہے. اچھا, وہ اس کے بعد میری اب ملاقات ہو رہی تھی اتنی دیر کے بعد. تو وہ 6 نمبر پہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی پرائم منسٹر بہت شکریہ, آپ نے بلایا, بڑی دیر ہو گئی تھی آپ سے ملاقات ہوئے ہوئے. تو ابھی میں آگے بات کرنے لگا, وہ کہتے ہیں جی وہ اس لیے کیونکہ مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے. اوہ اچھا. Now there are 10 journalists sitting over there, اور ان کے سامنے یہ بات کی انہوں نے, وہ ایکچولی مجھے آپ سے ڈر. اچھا, وہ ہنستے پہ بات کہہ رہے تھے, لائٹر نوٹ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا جی خدا دو واسطے, میں یو آر دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, میں کیا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, آئی ایم جسٹ اے جرنلسٹ. تو کہتے ہیں نہیں میں ویسی بات کر رہا ہوں. انہوں نے لگا بھی دی, محبت سے لگا بھی. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے اسی طرح ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی, یہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کی بات ہے اس مرتبہ. تو میں پریس کانفرنس, میں نے لال رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا, میں کھڑا ہوا, میں کہا جی وہ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر جائے, پہلے آیا دوستوں میرا سویٹر کیوں پایا دوستوں. اچھا, لال ہونا وہ مجھے یاد ہے, ان کے وہ ہائی نیک واقعی ایک ریڈ کلر کا ایک سویٹر ہے. تو مطلب ایک کارڈیل قسم کا ریلیشن شپ ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے. خان صاحب کے ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک کزن ہے, وہ اور میں کرکٹ اکٹھے کھیلتے ہیں. میں نے یہ پڑھا ہے بہت سی جگہوں پہ, بہت سے لوگوں کے ٹویٹس بھی میں نے پڑھے ہیں, جس میں یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی ایک بہت بڑی ویورشپ تھی. ہاں ماشاء اللہ. جیسے ہی عمران ریاض خان جو ہے وہ منظر عام سے ہٹے ہیں, تو منصور نے اس کو گین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی سائڈ بھی لینی شروع کر دی, لونڈے لپاڑے کہنا بند کر دیا. ایک تو یار یہ کیا لفظ ہے, لونڈے برا لفظ ہے, پتہ نہیں کیا لفظ ہے. مجھے تو آپ کا اردو پہ بڑا عبور ہے, آپ بتائیں یہ گالی ہے کوئی؟ نہیں گالی نہیں ہے. تاڑے کمرے لونڈے بیٹھے نا اس لیے. ہاں, ایک آدھا لپاڑا بھی بیٹھا. میں تاڑی گل نہیں کر رہا, میں لونڈے کی گل کر رہا. میرا نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ فیروز اللغت میں جا کے اگر آپ اس کا وہ ڈیفینیشن پڑھیں نا, تو وہ لکھا ہے گپے مارنے والے نوجوان. جی ہاں, ایسے ہی ہے. دیٹس اٹ. اور یہ میں یوٹیوبرس کو کہتا ہوں, ناٹ ٹو اینی پارٹی فالوورز یا سپورٹرز, ان کو نہیں میں کہتا. یہ وہ جو گپے مارنے والے یوٹیوبرز ہیں نا, جو ایمی کہانیاں بتاتے رہتے ہیں. یہ جو لائن چینج ہوئی تھی, کہتے ہیں جیسے ہی وہ منظر سے ہٹا لائن چینج ہوئی, تھوڑی سی پی ٹی آئی کی طرف آئے, وہ ویورز گین کرنے کی. نہیں ایسی کوئی, میں آپ میرے خیال میں پچھلے 1 ہفتے کی اٹھا کے ویڈیوز نکال لیں جہاں پہ ان کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے, میں نے کیا ہے. اچھا, ابھی شاید یہ ریکارڈنگ ہونے سے پچھلی ویڈیو کے اندر جا کے ابھی کھول کے آپ دیکھیے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے وہ عوامی تحریک چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی عوامی تحریک چلائیں گے. میں نے کہا میں 5 ریزنز بتا رہا ہوں کہ یہ فیل ہو جائے گی. اوکے, اگر واقعی پرو ہوتا تو میں کہتا جی کمال ہو گیا, دیکھیے گا اب کیا ہونے لگا, تخت الٹنے لگے. اچھا عمران, میں کیونکہ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو سنس آئی نو منصور علی خان, تو میں نے کہا یار عمران ریاض خان کی ویورشپ جو ہے وہ مطلب ہی وونٹ لک اپ ٹو دیٹ گائے. نہیں, ناٹ نتھنگ اگینسٹ عمران. ہم نے عمران کے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے, ایک ہی چینل میں کام کیا ہوا ہے ہم نے, ایسی بات نہیں ہے. وہ اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اپنا نظریہ ہے. لیکن کیا اتنا لاپ سائڈڈ ہونا چاہیے ایک ہی سائڈ پہ؟
اگر میری جرنلزم کا جو اسٹائل اگر آپ دیکھیں تو ویسا نہیں ہے. سو نہیں, جرنلزم میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اسپوکس پرسن لگیں کسی کے. یہ آپ کی رائے ہے, میں تو ان کو ایسا نہیں کہہ رہا. میری رائے کیسی ہے؟ آپ ان کو اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا, ابھی آپ نے کہا. میں نے کہا پھنس چکے ہیں کیا انسان کو بطور صحافی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا اسپوکس پرسن لگے؟ نہیں, میرا خیال میں میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح آپ اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنے سالوں سے جانتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ہو گئے ہوں گے 25 اور 27-28 سال ہو گئے. ہم دونوں جی کلاس فیلوز ہیں. ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں اور ہم اتنے ہی پرانے ہیں, یہ فیکٹ ہے. سارے زمانے تھے انجن بند ہو گئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ میرے بارے میں ایک ایسے لکھیں, ایک پیج کا, اور میں آپ کے بارے میں لکھوں, تو اس میں آپ کی اچھائیاں اور برائیاں ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. یہی ایک انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں, ان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. بٹ آپ جب بیسکلی اس طرح کی جرنلزم شروع کر دیں کہ آپ کو ایک میں صرف اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں اور ایک میں صرف برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں, میں معذرت کے ساتھ میرا خیال میں کم از کم ایسی جرنلزم نہیں کر سکتا. اچھا, جرنلزم کے علاوہ کیا ٹیلنٹ ہے؟ ایک آدھا تو مجھے اندازہ ہے کالج کے زمانے میں شادیوں میں کیا کمال قسم کے ڈانسز ہوتے تھے, وہ تو مجھے یاد ہے. اور وہ جوانی کیا مطلب وہ دور تھا. خیر ہمارے دور میں ہم واٹس ایپ آپ سے سیکھا ہے سارا کچھ, آپ سے ہی سیکھا ہے. باس, یہ جناب باس جو ہے ان کا پیٹ نیم تھا. ہم لوگ جب کالج میں ہوتے تھے تو ان کا نام جو ہے باس ہوتا تھا. اور یہ انہوں نے اپنے ارد گرد کوئی 35-36 لونڈے بڑے اکٹھے کیے ہوتے. بالکل صحیح ہے, ایسے ہی مجھے وہ منصور علی خان بھی یاد ہے. اور وہ بڑا اچھا, ابھی بھی مطلب اب جب نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جوکس جو کریک کرتا بندہ اور جو سب سے زیادہ وٹی ہوتا ہے اس وقت ٹیبل کے اوپر, تو منصور علی خان. کراؤن گوز ٹو یو, دیٹ از یور ڈومین. چلیں آپ میری میٹر آف فیکٹ انٹرٹینمنٹ کے اندر آ کے نا آپ اور پالش ہو گئے. ہوں تو تاڑی میں تو کمپنی یہ جی ہے, ایک سے ایک بڑھ کے ماسٹر اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے کہ آپ تو پکڑے نہیں جاتے. اچھا, واقعی کئی دفعہ نا میرے منہ سے اب ایسی باتیں بڑی سنجیدہ محفل میں نکل جاتی ہیں, بعد میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا اثر ہوتا جا رہا ہے. خیر اچھا, آپ جیسے بندے کو جنازوں میں نہیں اب بلانا چاہیے. اچھا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایسی واقعتاً ایک ایسی محفل میں گیا جو بہت سنجیدہ تھی, اور وہاں کچھ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ سب خاموش اور پریشان بیٹھے تھے. یہ بات ہے آج سے کوئی 10-11 دن پہلے کی. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے نا ساکس پہنی ہوئی تھیں جو کہ صرف انگلیاں چھپاتی ہیں. آج کل ایک آئی ہوئی ہیں, اچھا, صرف انگلیاں چھپاتی ہیں اور ہلکی سی ایڑی چھپاتی ہیں. اچھا. تو وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, بہت سنجیدہ جو حادثہ تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے. خیر جانی نقصان اس میں نہیں ہوا تھا, لیکن بہت پریشان تھے. اور میں ان کے نا ٹخنوں کو دیکھ رہا ہوں اور تھوڑی سی نا ان کے وہ کپڑے اوپر ہوئے ہیں اور میں ان کی وہ پنی دیکھ رہا ہوں. وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اے بخانا لیا نے, اے تے لکانا لیا نے. اس وقت آمد ہو گئی. اور منصور, اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو منصور تھا جو ہے بھی, وہ ابھی بھی ہے جو موسیقی پسند کرتا ہے, جو مطلب ردم کے ساتھ اور یاروں میں اور ہلا گلا, یا لگتا ہے کہ صحافت کچھ منصور کھا گئی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو اپنا سب سے بیسٹ لیجر ٹائم جو میں بتاتا ہوں, جو کہ میری فیملی کو پتہ ہے اس بات کا, دیٹ از ڈرائیونگ ان دا ماؤنٹینس. اوکے. ود سانگس فرام دا 70s. اوکے, ٹھیک ہے, وہ لگے ہوئے ہوں اور بادل آئے ہوئے ہوں اور میں اس میں گاڑی چلا رہا ہوں. بپی لہری اور منصور علی خان. اور جب وہ گانے لگے ہوتے ہیں نا تو میرے بچے مجھ سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا لگایا ہوا آپ نے. انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ مطلب کہاں لتا یا یہ کشور یا نور جہان, یہ ان لوگوں کدھر آپ نے دوسرا فتح علی خان کہاں لگا دیا. آج کل کے بچے کدھر سنتے ہیں. یار جب ہم فرسٹ ایئر میں یا سیکنڈ ایئر میں غالباً ہوں گے تو ایک شادی میں منصور نے اپنے دوست کی شادی میں ایک ایسا ڈانس کیا کہ اتنا شاندار ڈانس تھا وہ. آئی اسٹل ریمبر, اس وقت کوئی قید نہیں ہوتی تھی کہ 10 بجے شادیاں ختم ہونی ہیں. تو لوگ جو جا چکے تھے کھانا کھا کے, انہیں کالز کر کے واپس بلایا گیا. پورا ہال ایک مرتبہ پھر بھرا اور دوبارہ منصور علی خان سٹیج پہ آئے. اور میں کلہ نہیں سی. اچھا, میری بات یہی لگ رہا ہے کہ کلہ میں ہی کر رہا تھا, میرے علاوہ اور بھی بندے اور کام نہ ہم سارے دوست یار تھے, بٹ اٹ واز امیزنگ. ہاں, تو ایک یہ سائڈ بھی ہے. اچھا,
خان صاحب یہ بتائیں کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ کویشچنز ہوتے ہیں آپ کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا, ریکویسٹ کی, یا چینل نے یا چینل کے مالک نے یا کسی نے, تو ذرا ٹون ڈاؤن کر دیا؟ نہیں, کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ گیسٹ جو ہوتے ہیں, کچھ گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ہاتھ ہولا رکھنا اچھا تھوڑے. لیکن میں I've never been rude to them. I always try کہ میں I should not be rude to them. Questions, hard hitting questions جو ہے وہ decent language کے ساتھ بھی کیا. کوئی ناراض ہوا ہے انٹرویو دینے کے بعد؟ بہت ناراض ہوئے. کوئی ایسا جس نے کہا آج کے بعد میں کبھی انٹرویو نہیں؟ بہت لوگ ہیں. مثلاً کوئی ایک نام؟ زرتاج گل ہیں, وہ نہیں آتی. اچھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا. اوکے. وہ میں نے انہوں نے اپنی بہن کے لیے ایک نیکٹا کا لیٹر لکھوایا تھا جب یہ وزیر تھی. اس سٹوری کے بعد سے میں نے اس پہ بہت کام کیا تھا. اس پہ وہ ناراض ہو گئی, انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا. بابر اعوان صاحب کا انٹرویو میں نے بہت ذرا ہارڈ ہٹنگ ہو گیا تھا. اچھا, وہ ان کا زیادہ ایشو یہ بھی تھا کہ وہ وکیل بھی ہیں, وہ اسکالر بھی ہیں, وہ اینکر بھی تھے, تو پولیٹیشین بھی ہیں, وہ 4 in 1, وہ چاروں ہی جو ان کے وہ تھے نا پورشنز ان کی پرسنالٹی کے, اس سب سے ریلیٹڈ میں نے کویشچنز کیے تھے. ایون اینکرنگ کے والے سے بھی کیے تھے. اوکے. تو وہ اس پہ ذرا افینڈ ہو گئے تھے, تو وہ بھی نہیں آتا. کبھی کسی نے کہا پہلے سوال دکھاؤ جی ورنہ انٹرویو نہیں ہوئے گا؟ ہاں کہا. تو پھر کیا کیا؟ نہیں دیے سوال. نہیں. اور پھر انٹرویو انہوں نے دے دیا؟ انٹرویو ہوا تھا. اچھا. لے دے ہوتی رہی اس کے اوپر کہ جی نہیں آپ دیں. میں کہا نہیں, میں نے کہا جی اگر اس طرح کرنا ہے تو میں انٹرویو نہیں کروں گا. پھر وہ پرسنالٹی صحیح ڈرتی ہے آپ سے. اچھا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. منصور, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. مجھے بہت لطف آیا, بڑا اچھا لگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور ایسے ہی آپ کو جگمگاتا رکھے. آپ کی پروگرام کی کلوزنگ دینے سے پہلے میں ایک بات ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہارون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کالج کے زمانے سے, آپ کو تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پڑھتے رہے ہیں. ہی واز آلویز ویری ویری ٹیلنٹڈ. لیکن ایون دو آپ ان کے اب تو ان کے ہزاروں فینس ہوں گے, ظاہری بات ہے, لوگ ان کو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے, ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کو جب بھی ہم اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک فین سے زیادہ ایک بھائی کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اتنی ترقی کر رہا ہے, اور یہ دعا ہے ہماری آج اس موقع کے اوپر کہ اسی طرح ہی ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ منصور. اور میں کبھی نہیں بھول سکتا, مجھے اس طرف پش کرنے کے لیے جو آپ نے الفاظ بولے تھے, جو آپ نے باتیں کی تھیں, وہ نتھیا گلی, وہ جینیسس بنا میرا اس طرف آنے کا. دین ریسٹ از ہسٹری. نتھیا گلی میں دھکا تو کسی اور جگہ دینا تھا آپ کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کینڈی باکس میں. اللہ حافظ.